اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ جس طرح سائنسی علم نے دور کی شے دیکھنے کو دور بین بنا دی، اسی طرح روحانی علم والوں نے قریب سے بھی قریب تر شے دیکھنے کے واسطے باطنی بصیرت کی راہ دکھا دی، جس سے دور بینی باریک بینی میں بدل سکے۔ رب کریم کے نام، اللہ کے اسماء الحسنی جو اس کی صفات ہیں، انہی صفات میں سے اس کی ایک صفت اللطیف بھی ہے کہ سب سے زیادہ باریک بین، بڑی سے بڑی شے سے لے کر باریک سے باریک ذرے تک کو بھی دیکھ لینے والا، اور رب پاک کے اسماء کی صفات کے ظہور کے لیے انسان بنایا گیا۔ رب الرحمن ہے اور اس کے رحم کی صفت انسان میں بھی رکھی گئی۔ اسی طرح رب کی لطیف کی صفت کہ دلوں کے خیالات کو بھی ایسے پڑھ لیتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہے، انہیں سن لیتا ہے جیسے وہ ظاہر کی دنیا میں بولے، دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا باریک بین ہے، اتنا غور و فکر کرنے والا ہے، اتنا علم والا ہے کہ لطیف سے لطیف بات کو بھی پا لیتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بھی یہ صفت عطا کی ہے، اس کی شعوری سطح کے اعتبار سے۔ جو انسان جتنا گہرا غور و فکر کرتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے باطن میں اترتا چلا جاتا ہے، ایک منزل سے اگلی منزل کی جانب بڑھتا جاتا ہے۔ ایک سرا ملا تو دوسرے کی تلاش میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ سب اس رب کے عطا کردہ علم سے ہے۔ ایک نظر من سے باہر ہے اور ایک نظر من کے اندر، اور اس نظر کو پانے کے واسطے نگاہ کا لطیف ہونا بے حد ضروری ہے۔ نگاہ جو ہر تصور بناتی ہے، اس تصور میں رنگ بھرتی ہے، اس رنگ سے معنی اخذ کرتی ہے۔ جو اپنے سے باہر کائنات میں جب دیکھتی ہے تو چیزیں مادہ شکل میں، ٹھوس شکل میں دکھتی ہیں۔ ہر تصور کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، لیکن جب نگاہ من میں اترتی ہے تو اس کا ہر ٹھوس، ہر مادی شکل سے، تصور سے پاک ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ نگاہ میں اگر کوئی خیال شامل ہو جائے تو اس میں ارتعاش یعنی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہلچل انسانی نظر کو کسی نہ کسی وجود کے تصور میں دھکیل دیتی ہے۔ تصور خیال سے پیدا ہوتا ہے، خیال خواہش سے پیدا ہوتا ہے، خواہش جستجو یا شوق سے پیدا ہوتی ہے، شوق پہچان سے پیدا ہوتا ہے، پہچان علم سے پیدا ہوتی ہے، اور علم اس کی عطا سے پیدا ہوتا ہے، اور عطا کرنے والا باریک بین ہے، اسے ظاہر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کے جلوے کو دیکھنے کے لیے من میں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے۔ تو سوچ جب تک لطیف نہ ہوگی، بصارت تب تک باریک نہ ہوگی۔ خدا کا جلوہ باہر نہیں اندر نظر آتا ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ سارے جہان کا نور ہے، اور اس نور کے جلوے کو پانے کے لیے من کی تربیت کرنا ہوگی۔ من بصارت کی ایک درمیانی حالت ہے، اس کے نیچے حواس ہیں اور اس کے اوپر شعور ہے۔ ظاہری حواس تب مضبوط ہو جاتے ہیں جب من کمزور پڑ جائے اور من کا رابطہ شعور سے کٹتا چلا جائے، اور پھر نظر صرف دنیاوی دائروں کے خیالات میں ہی قید ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے واسطے من کی تربیت کی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنا رخ اپنے سے اوپر شعور کی طرف لگا سکے۔ حواس بوجھل، ٹھوس مادی اشیاء دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ شعور ان حواسوں میں موجود اس قوت کی طرف رجحان رکھتا ہے جو انہیں طاقت دیتی ہے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، اور من پھر ٹھوس خیالات سے نجات پانے لگتا ہے۔ جو قوت ان حواسوں کو متحرک کیے ہوئے ہے، اس قوت کو شعور کی جانب ایک جگہ اکٹھا کرنا ہی من کی کامیابی ہے۔ اس سے قوت ارادی کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ نور، وہ روشنی جو زمین کی جانب، حواس کی جانب تھی،
وہ اب آسمان کی جانب، شعور کی جانب ہو گئی، یعنی سوچ کا رخ، بصارت کا رخ من سے اوپر کی جانب ہو گیا۔ مشل، موم بتی یا لالٹین کا رخ اگر نیچے کی جانب ہو تو انسان کو اندھیرے میں صرف اپنے قدموں کے آس پاس کچھ دور تک ہی زمین کی حد نظر آتی ہے، اور جب مشل کا رخ نیچے سے اوپر کی جانب کر دیا جائے تو بلند طبقات پر روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ روشنی جو من کی ہے، جو درمیانی حالت ہے کہ جس کے نیچے حواس ہیں اور جس سے اوپر شعور ہے، تو اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو جب نور کا رخ، روشنی کا رخ، مشل کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف ہوا تو بلند مقامات پہ روشنی پڑی، تو بندے نے دیکھا کہ اصلیت کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور پھر یہی سچائی انسان کو روحانی مقامات طے کروانے میں مددگار ہوتی ہے۔ روح کی سب سے اونچی اور اعلیٰ ترین پرواز، اس کا مقصد، اس کی تلاش، اس کی منزل رب کا جلوہ ہے کہ من کی آنکھیں اتنی لطیف ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے رب کی موجودگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ من کی آنکھوں سے رب کو دیکھنے لگتا ہے، اور محسوس کسی بھی شے کو تب کیا جاتا ہے جب اس کیفیت میں انسان اتر ہی جائے۔ درد کی کیفیت درد میں اتر کے محسوس ہوتی ہے، گویا ہم درد کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ محسوس ہو رہا ہے، اور ساتھ بیٹھے دوسرے بندے کو بتا بھی دیا جائے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ اتنا تو مان لے گا یا سمجھ لے گا کہ اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، مگر اس درد کو تب تک محسوس نہیں کر سکے گا جب تک اس درد میں مبتلا نہ ہو۔ تو رب باریک بین ہے، لطیف ہے، احساس ہے، محسوس ہے، تو اس کا جلوہ دیکھنا ہے تو من کو محسوس کی حالت میں اتارنا ہوگا۔ یہ محض فرضی باتیں نہیں، عمل کی بات ہے، اور عمل علم سے بڑھتا ہے، اور علم عطا سے بڑھتا ہے، اور عطا کوشش سے بڑھتی ہے، اور کوشش لگن سے بڑھتی ہے، اور لگن مستقل مزاجی سے، اور مستقل مزاجی شوق سے بڑھتی ہے، اور شوق کی لگن اس ذات سے رجوع کروا دیتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ اور جب علم عطا ہو تو عمل کرو، اور اس عمل کے نتیجے میں جب اس کا جلوہ دیکھو تو اس کے جلوے میں پھر اپنا جلوہ دیکھو کہ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ خود کو پہچاننا ہے تو رب کو پہچاننا ہوگا، اس کے جلوے کو دیکھنا ہوگا تو اپنی حقیقت سمجھ آئے گی۔ جب اپنی حقیقت سمجھ آئے گی تو وہ سمجھ آئے گا، وہ نظر آئے گا۔ چونکہ انسان اپنے اندر نہیں دیکھتا تو اسے اپنے فرض کے انجام دینے کی روحانی خوشی نہیں ملتی، بلکہ عمل بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ حواس سے دیکھا، باطنی بصارت سے نہیں، تو عمل کا خیال لطیف نہ رہا۔ جب لطیف نہ رہا تو بوجھ بن گیا، ٹھوس بن گیا، مادی بن گیا۔ جب مادی بن گیا تو روحانی نہ رہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ روحانی لطافت کی جگہ بے جا جوش اور خواہش نے لے لی، خود پسندی کے دام میں پھنس گیا اور علم سے محروم ہو گیا۔ باہر تو سب کچھ جو موجود ہے نظر آ رہا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہی علم ہے، اور وہ نظر تب آئے گا جب علم من کی بصارت سے دیکھا جائے۔ تو ہر جلوے میں رب کا ہی جلوہ ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے۔ برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔